تے بہترین پڑھنے والے ساڈے اتنے اشرا پڑھ چکے نے ذاکر علی بیت جناب اصغر علی روحانی صاحب اللہ پاک نے انہاں دی زبان وچ بہت تاثیر پیدا کی تھی خالق کائنات اور تاثیر فرمائے ممبر تے موجود نے تے 7 تو 8 بجے تک انہاں ٹائم سی ساڈے والوں تاخیر ہوئی ہے اس واسطے سارے صاحبان جڑے نے اندر آ جاؤ امام بارگاہ وچ تلاڑا صاحب 9 تو 10 پڑھیں گے انہوں تو پہلے پڑھنے والے ذاکرین موجود نے حقیقت روح یزداں کا روپ پا کے چلو حقیقت روح یزداں کا روپ پا کے چلو خودی کا فلسفہ دارین کو سکھا کے چلو حسین نیزے پہ چڑھ کے یہ کہہ گئے شوکت اگرچہ تن پہ نہ ہو پھر بھی سر اٹھا کے چلو ہے زندگی میری تابع تبھی میں زندہ ہوں ہے زندگی میری تابع تبھی میں زندہ ہوں قضا بھی ہے میری باندھی تبھی میں زندہ ہوں حسین نیزے پہ چڑھ کے یہ کہہ گئے شوکت حسین نیزے پہ چڑھ کے یہ کہہ گئے شوکت یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب اصغر علی روحانی صاحب دی آمد تے اچھی آواز دے نال صلوات اللہم التم اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا التماس دعا اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بلندتر صلوات حجت دوراں وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات بانی خمسہ مجالس سید محمود الحسن جعفری دے توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ عظیم پرسے چ بیٹھے ہو عظیم عبادت چ بیٹھے ہو جڑیاں جڑیاں دعاواں ذہن چ لے کے اس بارگاہ عظیم چ حاضر ہوئے ہو اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت معطر کرو زبان صلوات
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد نور قلوبنا بمصائب السیدہ. کون مخدومہ جدے دن منا رہے ہو دعا پیا مانگتا. نور قلوبنا بمصائب السیدہ. صدیقۃ الکبریٰ عالمات العاملہ مخدومہ مغمومہ مظلومہ محرومات عن حق میراث ابیہا. کون مخدومہ؟ الذی قالت صبت الیام صائب لو انہا صبت الیام سرنا لیا. رو رو کے وائن پئی کریں دیئے بابا تیرے ونجن تو بعد میرے دیو مصائب آئے دنہ دیا وینا اور راتیں جو بدل ونجنا. ایدی کو ٹھیک کر پیوں بیٹھے ہو میرے سامنے دیا. ایک وین سنا کے بعد پیوں بیٹھے ہو میرے سامنے دیا دیا. کسے دھی دا پیوں دنیا تو ٹر جائے. یہ وین غور نر سنی. کسے دھی دا پیوں دنیا تو ٹر جائے او دا سکا چاچا نہ ہوئے. آئے ہائے سید بیٹھے ہوتے رو پہ فطرت بیان پیا کرے. پیوں بیٹھے ہو دیا دے کسے دیدہ پیو دنیا تو ٹر جائے اندہ نہ سکا چاچا ہوئے نہ ماما ہوئے نہ برا ہوئے کلی ہوئے اندہ پیو ٹر جائے. میں صدقے جاواں اوے بین کریں دیو میرا سردار بابا آئے او میرا بادشاہ بابا منو کلیاں چھڑ گئی ہیں. ایویں گل نہیں فطرت ہے نا. منو کلیاں چھڑ گئی ہوں میں کلی رہ گئی ہوں میں بے سہارا ہو گئی ہوں. اور جتھوں تک ساڑے رومن دی آواز پئی ویندی ہے محمد دی دھی دا نہ کوئی چاچا ہے. سونی ہائے کی تیجے نہ ماما ہے نہ سکا کوئی برا ہے.
کلیاں بہ کے وین نہیں کیتا منو کلیاں چھڑ گئے ہوئے ممبر دی عظمت دی قسم لوک لوک گیا دی ای بابا میرے دیو مصائب آ گئے دنہ دیا منا سیارہ مرحبا مرحبا رو پیو ایمیں حق بندہ رومن دا کرو سوال میرے تے ایڈے جو درد آئین اے کیوں نہیں آندی منو کلیاں چھڑ گئے آدھی ایو عرشو عجام عراب عراش زمین دا نور بابا تیرے ونجن تو بعد میرے دے اتنے مصائب آئین منو دن بھی راتاں لگ دے بسم اللہ کرا ایو جے مصائب آئین سید معاف کریں جڑے رون دے پیو ایو جے مصائب آئین جڑے مصائب دھیاں تم بھی لکیں دی آئی پتران تم بھی لکیں دی آئی او مسلمانوں جڑے آدھنے شیعہ کیوں رون دے اکو وین کریں دی آئی یا ساکن سہرا اللہ مدانل بگا او سہراوان دی عظمت بابا تیرے ونجن تو بعد میں رونا سکھ لیے تساں بھی سوال کرو میں بھی سوال کریں دا ام الحسنین آدھی پئیے میں رونا سکھ لیے کسے روون دیتا آوازاں دیئے دن رواں لوگا دیان یا علی زہرا نواخ یا دن روے یا راتی روے اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات دعا ہے خالق کائنات بحق سیدہ صلوات اللہ علیہ توڑے سارے صاحبان دا قدم قدم چل کے آیا مالک کائنات منظور فرماوے کفش بوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی یہ صفِ عزا امام المنتظر اپنی بارگاہ قبول فرمائے بس میں ایک جملہ صرف مصائب دے اس واسطے پڑھے کہ مخدومہ دی شہادت دے سلسلہ سید محمود الحسن جعفری شاہ نے اہتمام کیتا ایک دن دا نہیں 5 دن دا کیتا سیدزادے بڑا سڑے ساڑے تے احسان فرمائے میں کہ گزارش کرنی ہے جس طرح ہون مخدوم دے قاتل دا نہ لینا جرم ہے کربلا تو بعد حسین دے قاتل دا نہ لینا بھی جرم رہے ہے مجالس عشرے انہا ثابت کیتے حسین تو وڈا مظلوم کوئی نہیں یزید تو وڈا ظالم کوئی نہیں بھلا ہوئے سیدزادے دا کوئی تے لوگاں نو پتہ چلے نا 5 دنیں کہ کیڑی مظلوم میں محمد دی تھی جڑی روندی ٹر گئی دنیا تو بس میں کیونکہ جتنا منو ٹائم ملے میرا اپنا مجمع ہے توڑیاں دعاواں دا صدقہ ہے میری ذاکری اور میں امید واسق رکھ دا جڑے حاضر بیٹھے ہو مخدومہ دی عظمت دا ایک جملہ سناواں کیونکہ اے جمادی و ثانی دو فاطمہ دے نال منصوب ہے صدقے ایکو فاطمہ جس دے عقد دی خواہش اللہ کیتی علی نال ہوئے توجہ نہیں ہوئی میں صدقے او فاطمہ جس دے عقد پاک دی تمنا خواہش
اللہ کی تھی. جس دی عقد دی خواہش اللہ کرے اس نو بنت محمد آدن. جس دے عقد دی خواہش ام الحسنین کرے اس نو ام البنین آدن. پتہ نہیں کیسا بڑے زیرک لوگ بیٹھے. میں تھوڑے جے ٹائم یہ عظمت سنانی اج کہ مخدومہ ام الحسنین دی بھی اور مخدومہ ام البنین دی. اجازت ہے سارے دی. میرا اپنا مجمع ہے تو سان دعا فرمائی. میں ذاکر بن گیا اور کوشش کردہ جتھے بھی میری ڈیوٹی لگے نوجوانہ واسطے کوئی ایسی گل ضرور کردہ ہر مجلس کہ نوجوان دا مقابلے علم سائنس نال جتھے آ کے عقل ختم ہو جائے اتھے سائنس بھی مک دیئے اتھو آل محمد علوم شروع ہو دے. قرآن دی ایک آیت جناب جس ہم نے پیش کی تھی قُلْ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے تے تیرے نبی نے ایک قربا دی وضاحت کرن لگا. ایک گرامر زبانہ یہ بعد اچ بنیاں. توجہ زبان دی گرامر ایجاد امیر المومنین نے کی تھی ہے. گرامر دی روح نال قربا دے میں نے لوگ کر دیں. توجہ فرما رہے ہو. میں اپنی زبان اچ کرنا چاہنا قربا دا میں نہ کیا ہے فاطمہ اور ذریت فاطمہ دی مودت ان واجب ہے جی میں توحید واجب ہے. میں صدقی ابتدائی مجلس ہے تو سن بڑا سونا سن. فاطمہ اور ذریت فاطمہ دی مودت ان واجب ہے جی میں نبوت رسالت امامت ولایت واجب ہے. ایک کیتی واجب کہیں. توجہ کہیں واجب کیتی. اگر میرے تے تواڈے رسول محبوب خدا اپنی طرف ہوا دے کہ قربا دی مودت واجب ہے فاطمہ اور ذریت فاطمہ دی مودت واجب ہے. آج دے لوگ جڑے صدیقہ نہیں من دے او ضرور آدھے کہ محمد نے کنبہ پروری کیتی ہے. ہوئے ہوئے جنہوں سمجھ نہیں آئی پھر کہہ رہے ہیں. اگر اپنی طرف آدھے کہ قربا دی مودت واجب ہے آج دے بندے آدھے محمد مصطفیٰ نے اقربا پروری کی تھی. محمد نے آپ سوال نہیں کیتا. توجہ قرآن دی آیت دس رہی ہے لا اسألکم. غور نہیں ہویا. لا اسألکم میں نہیں سوال کردا الا المودت فی القربا. اگر لا تے الا دی سمجھ نہ آوے اس آیت چوں روحانی استدلال پیش کر رہے ہیں. پہلا اپنے کلمے تے غور کریں. لا الہ الا اللہ. بہت اچھے جنہوں سمجھ آئیے اے ہاتھ کدے محتاج نہ ہو. اللہ آکھے میرا محبوب تو ہر وقت منوا دیں میری امت بخشی جائے. یہ شیعہ سنی دی بات نہیں. میری امت بخشی جائے. اللہ کہہ رہے ہیں میں تیرا محب تو ہے میرا محبوب. صدقے تمہاری معرفت. اللہ کہہ رہے ہیں میں محب تو ہے محبوب. محبوب دی ہر گل محب واسطے ضروری ہوندی ہے مننی. سمجھ آ رہی ہے بات. میں محباں تو محبوبیں میرا دل تیری امت بخشی جائے. لیکن بخشیوے کس طرح
میں اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنی زبانی دس فاطمہ اور ذریت فاطمہ نال مودت کرن اللہ دے میں بھی ٹھیکہ چاہنا تو بھی ٹھیکہ چاہ نجات مل جائے گی. بہت اچھے. یہ ہے ادھے شیعہ سنی دی بات نہیں، پوری دنیا سنی. اگلی بات جس واسطے میں ساری محنت کر رہے ہیں اپنے ٹائم دے اجازت سنا کہ فاطمہ اور ذریت فاطمہ دی مودت واجب ہے. جتھے محبت دی طاقت مک جائے اتھوں مودت شروع ہو دی. آئے ہائے اے ترجمہ پنجابی دا صدقے جاواں سیدزادہ. جتھے جیسے جی محبت دی طاقت مک جائے اتھوں مودت شروع ہوندی ہے. اللہ کہے مودت کر نجات مل جائے گی. ہن اگلی بات زیادہ میں ٹائم نہیں لینا کیونکہ میں تھوڑے نال جڑا وعدہ کیتا پورا کرنا ہے. ابتدائی مجلس ہے، میرے بعد بڑے کمال مولا دے ذاکر وہ پڑھن گے، غلام با صدوی صاحب، پھر تھوڑے ہر دل عزیز خطیب تلاڑا صاحب پڑھن. ایویں نا یہی ترتیب ہے نا. میں اپنے مخصوص ٹائم جڑا منو ٹائم ملے اسی چچ ایسا فضیلت ایک جملہ سناواں. جڑے بزرگ بیٹھے نے او آئندہ سال تک لگاتار ایسی دعا دیں جڑی دائمی رہے. دعا واسطے جملہ کہہ رہے ہیں. ایک لقب سنانے امو ابیہا. امو ابیہا یہ تلفظ ام ابیہا نہیں، پوری دنیا پہ سن دی، علماء بھی سن رہے. ام ابیہا دا معنی ٹھیک نہیں بنتا، ذمہ داری نہ روحانی مل کر. امو ابیہا اپنے باپ دی ماں، اے اساں کیتا ترجمہ. امو ابیہا اپنے باپ دی ام. آؤ گرامر لغت دا معنی تے تلاش کریے. سیرہ لائیو جنہوں سمجھ آئیے. میں خوشک گل شروع کر بیٹھے ہاں. چلو تلاڑا صاحب تے نعرے چوکھے مار لے ہے، منو دعا دے دے. کیونکہ منو سید اجاز حسین کاظمی صاحب مالک انہوں دے درجات بلند کریں، انہاں روحانی آکھے انہاں دی دعا ہون بھی انہاں دی قبر چوں میرے تک پہنچ رہی ہے. میں او سنانا چاہنا، اجازت ہے. امو ابیہا اپنے باپ دی ام. آؤ لغات چیک تے کریے ویکھیے سی ام دا معنی کیا ہے. ام دا معنی ہے بنیاد. جنہوں سمجھ آئیے سیرہ لاؤ میں ویکھاں. ام دا معنی بنیاد. ام دا معنی محور. پھر رکھ. ام دا معنی بنیاد. ام دا معنی محور. ام دا معنی مرکز. اس واسطے ام دا معنی ماں کر دینے اولاد واسطے بنیاد ہوندی ہے ماں. اوئے ہوئے اوئے ہوئے میں صدقے جاواں جنہوں سمجھ آئی. ام دا معنی اس واسطے ماں کر دیں کہ اولاد دی بنیاد ہے، اولاد دا محور ہے، اولاد دا مرکز ہے. نبیوں دے سلطان تی سمجھ کے کھڑے ہو کے تعظیم نہ کر دے. محمد جان دیان میری رسالت نبوت عصمت دی بنیاد ہے زہرا. بسم اللہ بسم اللہ اللہ. بہت اچھے. اس واسطے اپنی جاتے بیٹھیں دیان. اچھا منوے دسوں اگے سنی جے گل بڑھیاں ضرور سنی ہوئے گی، میں نوجوانہ واسطے گل. اپنے باپ دا محور ہے زہرا. محور تے پھر کدے میں گفتگو کروں گا. جس دے محب دا نا اللہ ہے. اوئے ہوئے محب اللہ ہے.
محبوب محمد ہے، جس دا محب اللہ ہے اس دا مرکز ہے زہرا۔ ہن دیکھ کیا ہے، بہت اچھا، میں صدقے جاواں، یہ ایسا عنوان ہے۔ میں پھر دعا مانگ رہا ہوں سید محمود الحسن شاہ صاحب واسطے، جنہیں 5 دن رکھے مخدومہ تے اشرے ہون تے کام نے۔ وقت ایسا آ گیا نا، کام بڑا اوکھا ہو کہ مخدومہ تے اشرے لگن تے گفتگو صرف مخدومہ تے ہوئے، پھر پتہ لگے نبیاں دا سلطان، نبیاں دا نبی، رسولاں دا رسول، امام الانبیاء والمرسلین کھلو کے تعظیم دھی سمجھ کے نہیں کردہ، بنیاد سمجھ کے کردہ۔ کیونکہ ٹائم جڑا منو دیتا نو دے تھوڑا جا رہا کہ ایک اور گل اے اومدی سمجھ آگئی، بنیاد، محور، مرکز ہون ام البنین تھے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی، میں صدقے جاواں حیاتی ہوئے۔ ام البنین اپنے بیٹیاں دی ماں، جاگ رہے ہو، بیٹیاں دی بنیاد، بیٹیاں دا محور، بیٹیاں دا مرکز۔ میں ایک جملہ توڑیاں جھولیاں تک پہنچانا چاہنا، اس مخدومہ دی عظمت، فضیلت، مقام، توقیر کیا ہے؟ اس واسطے بنیاد ہے جیڑا سارے ہاشمیاں دا چن ہے۔ صدقے جاؤ، کون سمجھے؟ ہوئے ہوئے بہت سونا سونا ہے میرے علاقے۔ اس واسطے محور ہے، اس واسطے مرکز ہے جیڑا سارے ہاشمیاں دا چنے، ازل تو لے کے ابد تک جیڑا 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 ہاشمی ہے اودے چن دا نا عباس ہے، اس دی بنیاد دا نا ہے نا، اس دا بھی فاطمہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ بہت سونا سنا ہے، نا اس دا بھی فاطمہ ہے۔ میں پرسوں ایک جاد مجلس پڑھا سین ام البنین دے شہادت دے سلسلے، جدہ میں آکھیا نا کہ وہ اکد ایک مومن کھڑا ہو گیا، اس آکھیا علی دا حرم ہون واسطے کم از کم فاطمہ ہونا ضروری ہے۔ منو بڑا سواد آیا جا ٹوان سنا ہے، ان ٹوڑے نوکر نے کو کڑا جملہ کھے نے کم از کم فاطمہ ہونا ضروری ہے۔ میں کیا فاطمہ ہوندی ہوئے اپنے محب نو آگ تو بچائے۔ میں صدقے جاؤں، یہ اجازت ہوئے تو ایک اور جملہ کہتے ہیں، نقیب ممبر صاحب کو اجازت لے کہ ام البنین نا فاطمہ جس دی تمنا اس کی تھی جدی محمد کھلو کے تعظیم کر دے، کہ نام بھی پہ دس دیاں، خاندان بھی پہ دس دیاں، خاندان بنو کلاب، 2 خاندان لالے مسوالو پورے عرب اچ بہادری چ مشہور ہے، ایک بنو ہاشم ایک بنو کلاب، اور انہاں 2 قبیلیاں دی آپس اچ جنگ نہیں ہوئی کیونکہ انہاں 2 اچ منافقت کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھی یہ میری بات، منافقت نہیں۔ اور علی بادشاہ اپنے بھائی عقیل نو حکم فرمایا، میں لفظ حکم آکھے علی چھوٹے آن تو اڈی چوپ تو میں صدقے، علی چھوٹے آن ہاشمی خاندان دیا قدرہ نے، ظفر شاہ جی چھوٹا وڈے نو حکم نہیں کردہ، علی حکم کر کے دسیا میں اپنے بھائی دا بھی امام ہاں۔ آئے ہائے صدقے، شادی دا کیا مظہر العجائبات علی، نہیں غور نہیں ہویا تو مظہر العجائبات علی فرمایا عقیل بھائی جا بنو کلابچ، حزام دی دھی ہے ادا نا ہے فاطمہ،
جان تو پہلے بس یہ گل تے بہت لمبی میں مکا رہا ہوں۔ مخدومہ ام البنین خواب ڈٹھا، 2 روایتاں میں پڑھی ہیں، نچوڑ سنا رہے ہیں کتاباں کا۔ خواب ڈٹھا کہ عرش تے سارے ہی چاند نظر آئے، تھوڑی چوپ تو صدقے، سارے چاند نظر آئے، اور ایک چاند نے عرش چھڑ کے گود نو معلّہ بنائے۔ صدقے جاواں 3 چاند پیچھے آ رہے، اور ایک واری نہیں کئی واری خواب ڈٹھا، اور حزام دی دھی فاطمہ اپنی ماں نو کئی دنوں بعد خواب سنایا، اور اس منبر دی عظمت دی قسم اے سرکار حزام اور سمامہ خاتون اے خاندان جاہل نہیں عالم ہے۔ جاہل جا کے تعبیراں خواب دیاں پوچھ دینے، عالم نہیں پوچھ دے۔ پتہ نہیں کہیں سمجھی یہ روحانی دی بات۔ دھی نے ماں نو خواب سنائی، ماں نے سنی خواب، جدہ خواب سنی ادنے میرے علم دے مطابق ان قدر تساں کرنی، میرا اپنا مجمع ہے، میرا اپنا شہر ہے، تیری خواب جو کچھ میرے ذہن تے علم میں چاہی، تیری شادی اس گھر ہونی ہے جیڑے عرش دے مالک انتصارے چاننے۔ میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، بسم اللہ۔ اور 4 چن تیری گود چاسے۔ اجائے گل مکی نہیں، سرکار حزام آئے گھر، پوچھیا ماں تے تھی کیڑی گل کر رہے ہو؟ سمامہ خاتون دسیا اے گلے، اور میں پوری نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں، اے گلے جدہ خواب سنائی تے تعبیر سنائی، سرکار حزام نے تعبیر تو ٹھیک سنائی، لیکن میں حزام اپنے علم دے مطابق کہہ رہے ہیں اے ساڑی تھی صرف فاطمہ نہیں ام البنین ہے، اے ہے وجہ میں سمجھے ام البنین ہے۔ ایک گل مکی، نوکر دوڑ دا ہویا دروازے تے آیا، اور سرکار حزام دے کارج نوکر بھی داخل نائن ہوندے، اتھے معصومین دی عزت ہے، جاگ رہے ہو؟ تاریخ دستی دروازے تو اندر نائن آندے، دستک دیتی، کنیز باہر آئی، کی گل لے انہیں کیا کہ حزام نو اکھو ساڑھے ڈیرے تے ساڑھے دیوانے آمچ ایک مہمان آیا ہے، انہیں توڑا پوچھے، سرکار حزام ام البنین کہہ کے باہر آئے، اگے اگے سردار حزام پیچھے نوکر، اس پوچھے سردار ایک گل کر لواں، اور میں توڑی نظر کر رہے ہیں جملہ، ایک گل کر لواں، انہیں کیا کر گل، انہیں کیا منو عرصہ ہو گئے توڑی اس کارج، میں ایڈا سونا نوجوان پہلے کدے نہیں ڈٹھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھی یہ بات، میں نے سنا رہے ہیں، ایڈا حسین و جمیل میں شخص زندگی چ پہلی واری نہیں ڈٹھا۔ سرکار حزام اپنے آپ نال گلاں کرن لگ پے، او تے نہیں آ گیا، پتہ نہیں ہن کہیں سمجھیے روحانی دی بات، اپنے آپ نال گفتگو شروع کیتی، گھر داخل ہویا، جس کتاب وچ میں پڑھے نچوڑ سنا رہا روحانی جملہ، اپنے دیوانے عام وچ داخل ہوئے، سامنے سرکار عقیل بیٹھے، سردار اپنے قبیلے دا آ کے قدم بوسی کر کے اندے، میں پیا بھولدا یا تو ابو طالب دا پتر ہے؟ ہائے ہائے نہ دسن دی لوڑ پئی، صدقے جاواں، بہت اچھے، ایویں حق بن دے اپنے علاقے دے ذاکر نو سنوں دا، جی میں سن رہے ہوں، میں پیا بھولدا ایڈا سونا
ایڈا حسین و جمیل حسن صرف بنو ہاشم تے ہو سکتا ہے اور کسے تے نہیں. فرمایا ہاں میں ابو طالب دا پتر. اگلا جملہ اس تو بعد مصعب تے تساں آئے کیوں؟ میں اپنے قبیلے دا سردار، تیرا بابا ہی سید العرب، آئے ہائے پورے عرب دا سردار. جے میرے نال کوئی کم ہا میں مسکین نال تے حکم فرما ہوا میں تواڈی دلیز پاک تے آمدا. اے بات جڑی چھپائی گئی، دلیز پاک تے آمدا. سرکار ایک جملہ ہے اے قدرہ نے بنو ہاشم دیاں تو 100 وری آ تے لکھ وری آ جیڑی حاجت لے کے ہمیں پوری ہوئے. لیکن میں آج مظہر العجائبات علی دا سفیر بن کے آیا، میں سوالی بن کے آیا، سوالی ٹور کے آندے. اوہو اوہو میں صدقے قیمت پا دیتی تساں. فرمایا میں سوالی بن کے آیا. سرکار اعظم آدھے نے سوال اتھے کرنے. آئے ہائے فرمایا نہیں، اے دیوان عام تے دیوان خاص والا پیغام نہیں. سرکار اعظم ایویں نال لے کے ٹرے جدا اپنے گھر دے قریب آئے کہندے نے یقیناً اے سوال دیوان عام والا نہیں کر والا ہے. اے عالم اعظم سرکار عباس دینا نہ پا گھر لے آئے. گھر بیٹھے سمامہ خاتون توجہ افراد بیٹھے گل ہوئی. جدہ گل ہوئی فرمایا ہون دسو بادشاہ مظہر العجائبات دے اخی کیوں آئے ہو؟ فرمایا جیڑی خواب تیری دھی نے کئی ماری رات نو ڈٹھی ہے میں اُدی تعبیر بن کے آیا. میں ممنونہ میں مشکور بسم اللہ کریں. میں اس خواب دی تعبیر بن کے میرا عنوان نہیں ہے میں کیا کہ مت کسے ذاکر تے عالم نہ پڑھیا ہوئے میں اپنا حصہ ڈال دیں. یہ ہے ام البنین. اگو میں شادی پھر پڑھساں توجہ ٹائم نہیں رہا کیونکہ منوں بڑا احساس ہے میں بانی ہے. پھر کدے موقع ملے تے شادی پڑھساں پتہ لگ سی کہ ہاشمیاں دے کار جیڑی بہو بن کے آوے دا مقام کیا ہے. جس دروازے دے اندر فرشتے داخل نہیں ہوندے اجازت لیندے نے بہو اس دلیز تو اندر آندھی اس دا مقام کیا ہے. میں صدقے جاؤں بس کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا. اس خاندان دیاں 2 بطول ایسیاں نے دوں دا اپنے اپنے پیوان نال بڑا پیار ہے. بھلا ہوئے ایک 18 سالاں دی ہے ایک 4 سالاں دی. جڑے سید بیٹھے ہو اجازت منگ کے جملہ آکھاں. ایک 18 سالاں دی بطول ایک 4 سالاں دی بطول. جڑی 18 سالاں دی ہے انہوں گھر آن کے مریا نے پیار ادا بھی پیو نال بڑا ہا. اوئے ہوئے جڑی 4 سالاں دی ہے انہوں گھر بلا بلا کے مریا نے. اگلا جملہ ہے سیدزادیاں کو معافی منگ کے روحانیہ کی. جیڑی یہ 18 سالاں دی بطول انہوں ماریا نے پیکے شہرچ. شاءاللہ این کسے نو کوئی نہ مارے جی میں محمد دی دھینو پیکے شہرچ ماریا نے. پیکے شہرچ ماریا نے. جیڑی 4 سالاں دی بطول ہے انہوں انہاں شہرچ ماریا نے جتھے آدھیان مارو اے باغی دیاں بھیڑا نے. اگلا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا مجبوریاں. اے 4 سالاں دی بطول
ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦਾ ਹੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੀਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਲ ਰੁੱਲ ਕੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਿਣਕਾਂ ਝਲ ਝਲ ਕੇ, ਚਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਿਣਕਾਂ ਝਲ ਝਲ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਿਣਕਾਂ ਝਲ ਝਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ। ਆਏ ਹਾਏ میں بادشاہ جی معافی دے، میں لفظ تماچے کدے پڑھے نہیں، اس واسطے ایتے تطہیر دی نفی ہوندی۔ ظلم بڑے ہوئے، ظلم بیان نہیں ہوندے۔ میں غیر سیداں میری زبان چوے نہ نکلے، اس کمینے دا ہاتھ مخدومہ دے چہرے تے آ گیا۔ میری مجبوری ہے، بس اتنا پڑھا جڑے رو پے ہو میرے واسطے بڑے، منو خیرات مل گئی۔ اس زندان چاہے جدی چھت کوئی نہیں، سونی ہائے کی تیجے ہن بھی جاؤ شام چھت کوئی نہیں۔ ایک بیرات سوال کی تصویر سجاد منو دس میرے بیراوان دیاں قبراں بن گئیاں؟ سونی ہائے کی تی آباد رہو، میرے بیراوان دیاں قبراں بن گئی ہیں؟ ہاں نہ اللہ کے نہ بہن لو ادنے بھلا ہوئے بنی اسد دے لوگاں دا قبراں بن گئی ہیں۔ جدہ سنے نا قبراں بن گئی ہیں فوراں سوال کیتے او ویلا آسی جدہ میں کربلا جا کے اکبر تے اصغر دی قبر ویکھاں۔ بہنہ دی بڑی حسرت ہوں دی یہ قبران ویکھن دی، کسی بہن دا بیرا مر جائے تے بہن ہوئے پردیس۔ جدہ آسی نہ اپنے ملک چ پہلے گھر نہ آسی، پہلے بھیرا دی قبر تے جا کے اکسی پردیسن بہن ہونا آئیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، دنیا دے کسے غم میں چنر بھلا ہوئے بنی اسد دے لوگاں دا قبران بن گئیاں۔ او ویلا سی جدہ میں اکبر تے اصغر دی قبر ویکھاں، کانڈ کر کے سادات دی جد سجاد بڑے ڈاڈے روئے۔ بہن سمجھ گئی ہے کو میرا سوال ڈاڈا ہے۔ چاچا جی اسے سوال دے جواب واسطے کچھ دنہ بعد میری سین صبح دے ویلے پوچھیا، بیرا سجاد پرندے کن پہ ویندے؟ بے نیازی نہیں کرے ہو جڑے رومن آئے ہو، پرندے کن پہ ویندن؟ فرمایا اپنی روزی دی تلاشچ۔ جدہ شام ویلے واپس آئے فرمایا ہون دسو کن پہ ویندن؟ فرمایا اپنے گھرینچ۔ جدہ کہنا اپنے گھرینچ۔ میری سینہ دیئے بیرا سجاد و ویلا آسی جدہ اساں بھی اپنے گھرینچ۔ فرمایا ہر کہیں اپنے گھارے چ ونجنے تو یقیناً اتھائی شام چ رہنے۔ معصوم دے کولے شاید نہیں ہوندا، یقیناً اتھائی شام چ رہنے۔ جدہ کہنا شام چ رہنے، فرمایا سجاد میرا دس جڑا زندان چ مر جائے انہوں کیتھ دفنے دیں؟ فرمایا شریعت دا حکم جڑا قریب قبرستان ہوئے۔ جدہ کہنا شریعت دا حکم جڑا قریب قبرستان ہوئے۔ فرمایا سجاد میرا شریعت ایک اور بھی مسئلے، منو امانتن دفنا چھوڑی، جدہ تیری قید چھوٹ جائے ایک محمل زیادہ لمیں، میرا تابوت کربلا لے جائیں، اکبر تے اصغر دے درمیان چ قبر۔ فرمایا سکینہ تیری وصیت؟ فرمایا نہیں، وصیت واجب ہوندی ہے، اپنے دل دا درد سونا رہیاں جڑے رو پے ہو بس وین کراں۔ بہن روندی پئی ہوئے، جاشا جی بہن روندی پئی ہوئے۔ بیرا پوچھ دیا جب میں جیندہ تو کیوں روئیں؟ یہی بات ہے نا، اللہ جانے شام اچ آسمان زمین تے کیوں نہ آیا؟ بہن نے بیرا نو ڈاڈا روندہ ڈٹھے،
आदि अजा मैं जींदियां तू क्यों पिया रोंदा है? फरमाया तू रोनी है चाचियां नू, तू रोनी है भिरावां नू, तू रोनी है बाबे नू, नाने दी उम्मत मेरी कंड ते जरबा मार देन। फरमाया जेड़ियां मैं रोना ही रो चुकियां, एक बारी बाबे दा सर मिला। हाय हाय मैं ना रोसा ना होसा ते ना रोसा। बस वैन करा भाई सदवी साहब नू टाइम दिया। मौला सज्जाद और मौला बाकिर फिरौने शाम दे दरबार च आए। अदने हर रोज तेरे सिपाही मेरी कंड ते ताजियाने मरेंदे न, अज मनु भैन दा सर दे। ना होसी ते ना रोसी। तखत ते बैठा ही कमीना इशारा करके सिपाही नू आदा जी थले सर पे वो चाह दे। सजदा माफी दे थे और जुमला कोई नहीं, ये सर चाह दे। सिपाही टुरे मौला सजादा देने कमीनिया हाथ न लाई, तनु पता ही नहीं मेरा बाबा केडा नफीस मिजाज हा। आप मैं चाहता बाबे दा सर कड़ियां वाले हथ ते बाबे दा कट्टा होया सर, जख्मी सीने न लाया जख्मी सर। बोसा दे के अदने बाबा सज्जाद दा सलाम होवी। आवाज आई ओ मेरा रात रोवन वाला बचड़ा फुफियां दा के हाल है? फरमाया चंगी पे निभदी है। मेरी सकीना दा की हाल? फरमाया तेरा इंतजार वधी करेंदी। मेरे बाकर दा की हाल है? आवाज आई है पासे तू दादा चंगी पे निभदी है। सर चाहे हाँ न लाए। एक गल कीती है पुत्र ने प्यू नाल। बाबा अकबर दे सीने चू बरछी छिकनी बड़ी औखी है। यतीम भतीजे दी लाश चाणी बड़ी औखी है। मान बिरा दे बाजू हाँ न ला के लाश ते पहुंचना ही बड़ा औखा है। लेकिन बाबा फुफियां मावा भैणा दे रले बेगैरतां दे मजमे च पत्थर झलने बहु औखे। मरहबा मरहबा या गल कर दिया हाँ नाल सर अदने वाह किस्मता जेड़ा नौके निजा ते कुरान पढ़दा हुण पुत्र दे हथां ते बोले आदने किस्मत दा वैन क्यों करे न? आवाज ये बाबा मेरी मजबूरी बन गई है। तेरा कट्टा होया सारे तेरा खून तेरिया जुल्फां च जमा होए। अंदर तेरिया भैणा तेरे इंतजार चिन मेरा हिको सहारा फूफी ज़ैनब। तेरा सर वेखे मेरा सहारा न मुक जाए। सैयद सैयदादियों को माफी मांग के जुमला दा अंदरों आवाज आई लंघिया मैं हाजरा नहीं मैं ज़ैनबा। मेरी मां नू ताक दियां ज़रबां लगियां मैं पटियां बनिया मनो मौत नहीं आई। मेरे बाबे नू ज़रब लगी मैं जख्मा ते बोसे दिते मनो मौत नहीं आई। मेरे बिरा हसन दे जनाजे ते 70 तीर लगे मैं बहनों के तीर छिकदी रहिया मैन मौत नहीं आई। जिन्हों चौक के लइया ने मैं 70 कदमां दे फासले ते खड़ के ज़रबा गिनदी रही। मरहबा मरहबा मैं लंघिया मैं उम्मल मुसाहिबा। मेरे मौला दाखिल होए बहन ने सर चाहे आदि वीर सजा तेरिया अखां मीते मेरा वीर हुसैन तेरिया अखां चो आंसू ने मैं नहीं पुछदी अकबर दे सीने चो बरछी किवें छिकी आई। ये भी नहीं पुछदी कासिम दी लाश दे टुकड़े किवें जाए नी। ये भी नहीं पुछदी असगर दी कबर किवें बनाई आई ते किवें दफनाई
فرمایا ایکو سوال کریں دیا تیرے بستر ایک واٹ ہوندائی تین نیندر نائی آدھی بہن پئی پوچھ دیا نو کے نیزات 1600 میل دا فاصلہ ہائے ہائے آواز آئی رضن بے قضائے ہی تسلیمان لے امرے میرے مولا فرمایا تمہیں جائے نماز تو اٹھ کے چار پائی تک ویندیاں کئی سائیاں کٹ دیاں میں منو 9 میل پیدل کیویں ٹریے اور سیدہ توڑی جدہ دا مصائب پیا پڑھدا آواز آئیے لے بکاؤ کا جنہ ٹر دی تیری نسل نائی بچ دی اور میں پیدل ڈر گیا دی رہیا میرا نمازی مارا لے مرحبا مرحبا بس بسم اللہ کرا میرے سیدہ پرسا ہو گئے ہر مستور نے سر چاہے وین ہوئے ہن اس مخدومہ چاہے جڑی رات نو پرنی آئی پیو بیٹھے ہو میرے سامنے صبح ہوئیے بیوہ ہو گئیے بابے دا سر چاہے ہاں نالا کی اندیے بابا دکھی عدید سلام ہوئے آواز آئیے میرا ہی سلام ہوئے اور بچڑی میرا دل لے اپنے مصائب اپنے زبانی سنا اپنے مصائب دی ذاکرہ بن کے اپنے مصائب سنا آدھیے بابا میرے مصائب تباؤن ایک مینو مصائب نہیں بھولدا چٹے دن قاسم دے قاتل میرا جو لوٹ دے رہ گئے آدھے آئے نہ لوٹ لو انہاں کوئی مرحبا مرحبا بس اس مخدومہ دیواری آئی جیڑی بابے دے سینے تے سمدھی آئی بابے دا سر سینے تے رکھے منہ چم کے اندیے بابا سکینہ دا سلام ہوئے آواز آئیے میرا ہی سلام ہوئے بچڑی میں تیرے حالات تو واقف ہاں اپنے حالات اپنی زبانی سنا یہ گل کرنی آئی معصومہ دی ڈھا نکل گئی ہے آدھیے بابا جگر قابو کری میں دھیو کے تنو تیرے بعد حالات سناوا آواز آئیے سکینہ حالات سنا معصومہ دیئے حالات گوانے دی تینی دے تے جڑے شامیہ ظلام کمائے او پہلے دور لائے آئے آئے ہوا تے چادران لٹیاں پیچھو خیمے آن جلائے حسین آدھن کوئی سفران دے حالات سنا آخری وین کرا ٹائم نے دیا آواز آئیے کوئی سفران دے حالات سنا لالے پوسے دے پرسادارو بھی پیان دیے بابا جگر قابو کر میں سفران دے حالات سناوا بھی پیان دیے ویچ سفران دینا شامیانے اٹھ گو